آج آپ سے جو بات کرنی ہے وہ موج معراج کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صحیح احادیث میں 30 یا 34 سے زیادہ روایات ہیں، میں مفہوم ذکر کرنے لگا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نا اپنے چچا کی بیٹی حضرت ام ہانی، کیا نام لیا؟ یہ کون ہے بھلا؟ یہ مولا علی کی بہن ہے، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ محترمہ۔ ان کے گھر سرکار کہتے ہیں میں ام ہانی کے گھر آرام فرما رہا تھا تو میرے پاس اچانک جبریل آیا۔ ان جبریل آیا کدے واسطے کہ سرکار نو کہن یا رسول اللہ چلو اج تہاڈا رب تانوں یاد کریں گے۔ وہ میں نے پچھلے جمعے کہا تھا نا، عبد اقبال نے کہا عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، این سراپا انتظار و منتظر۔ ایک موسیٰ ہے جو طور پہ جا کے ترلے ڈالتا ہے، یا اللہ میں تنوں ویکھنا چاہنا ہوں، یا اللہ میں تنوں ویکھنا چاہنا۔ قرآن کہتا ہے لن ترانی موسیٰ، تو نہیں دیکھ سکتا، نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن ایک ترلے پانڈے ہے تے ایک گھر ستا ہے تے جبریل آ کے ترلے پانڈے یا اللہ تہاڈا رب تانوں یاد کرنا۔ حضرت جبریل آئے اور جب آئے نا تو ظاہری بات ہے سرکار گھر میں آرام فرما رہے تھے، تو حضرت جبریل نے اللہ سے پوچھا یا اللہ تیرا محبوب تو آرام کر رہا ہے تو ہن تیرے محبوب نو جگانا کینج؟ اب لوگ ادب کی بات کرتے ہیں، ادب مصطفیٰ کی۔ ہن جبریل دی گل سنو، جبریل کو سمجھ نہیں آتی تھی کیونکہ اس در پہ تو دستک دینا بھی بے ادبی ہے۔ رب نے تو کافر و مشرکوں کو بھی کہا تھا کہ تم وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ اگر تم تھوڑا صبر کرو تو میرا محبوب خود باہر آ جائے گا، دستک دین دی لوڑ کوئی نہیں۔ حضرت جبریل نے کہا یا اللہ تیرا محبوب تو آرام کر رہا ہے، اب میں کروں کیا؟ تو اللہ پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا جبریل تجھے پتہ ہے ہم نے تیرے ہونٹوں میں کافور کیوں رکھی تھی؟ کافور ٹھنڈک ہوتی ہے، ٹھنڈک۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے تیرے ہونٹوں میں جو کافور جو ٹھنڈک رکھی ہے نا وہ ایسے دن نستے رکھی سی، مصطفیٰ دیاں تلیاں نو دے بوسا تے جگہ۔ پھر میں کہتا ہوں کہ وہ عجیب بات ہے کہ استادہ نے بھی کدی پیران دے شاگرداں دے پیر چومے نہیں۔ اب حضرت جبریل نے وہ کافور کے ہونٹوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسا دیا۔ اور ایک گل دھیان سنو، حضرت جبریل امین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو محدثین نے لکھا ہے علماء نے 26,000 مرتبہ ہے، بعض نے 24 بھی لکھا ہے۔ کتنا؟ 24 یا 26,000 مرتبہ آیا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ قرآن کی آیتیں کتنی ہیں؟ 10واں بھلا 6,666، 6,000۔ اگر جبریل آیتیں لے کر آتا تھے، اور آپ کو پتہ کبھی کبھی تو وہ پوری صورت بھی لے کر آتا تھا، تو اگر 6,666 مرتبہ تو وہ قرآن لے کر آیا ہے تو 24,000 علی کی کرنا آتا تھی؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ وہ علماء نے لکھا ہے کبھی زہرا پاک کی چکی چلانے آتا تھا، کبھی اسنین کا جھولا جھلانے آتا تھا، کبھی مصطفیٰ کے غلاموں کو، کبھی رسول اللہ کی زیارت کرنے۔ اور اعلیٰ حضرت کے بھائی نے لکھا ہے کہ بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ 6,666 تو قرآن کی آیتیں ہیں، لیکن جبریل کی نیریا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے اس دن جب معراج کے موجے والے دن جب شب معراج کو آیا نا، تب جبریل نے اپنے سر پہ تاج پہنا ہوا تھا، تاج۔ تو اس پر بھی علماء نے لکھا ہے کہ 24,000 مرتبہ آیا تاجوں بغیر، تاج کے بغیر آیا۔ لیکن اس رات کو تاج کیوں پہن کر آیا؟ تاکہ جبریل کو رب نے کہا تھا جبریل جب تو تاج پہن کر مصطفیٰ کے قدموں کو بوسا دے گا نا تو پھر کائنات ویکھے گی کہ جڑا فرشتیاں دا سردار ہے وہ دا تاج بھی محمد کے قدماں چ ڈگا۔ اور یوں انہوں نے بوسا دیا۔ اور ایک شاعر بولا، پتہ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر شک صدر کا واقعہ پیش آیا۔ وہ کیا تھا کہ سرکار کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ فرشتوں نے نا میرے سینے کو یوں چیرا، سینہ مبارک کو چیرا، اور اس میں سے میرا دل باہر نکالا۔
اور میرے دل کو وہ نا غسل دینے لگے. اے بھی گل یاد رکھو، غسل ہمیشہ کسی گندی چیز نہیں ہوتا، کبھی کبھی ویسے بھی پاک چیزوں کو بھی غسل ہوتا ہے. خانہ کعبہ کو لوگ غسل دیتے ہیں یا نہیں مکے والے؟ بولیں. اور ناپاک ہو جاتا تھا نہیں، برکت کے لیے پانی کو. پھر پتہ نا وہاں سے حاجی بھی بوتلیں بھر بھر کے لاتے ہیں کہ جناب ہے مزاب رحمت دا پانی ہے، کعبہ نال ٹچ ہوا تھا. ضروری نہیں ہوتا اور کوئی سمجھے بھی نہ، یہ برکت کے لیے تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا یوں انہوں نے سینہ چیرا، میرا دل باہر نکالا. توجہ کرو، یہ جن کے آپریشن ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے وہ بے ہوش کرتے ہیں، جنہوں کا دل کا آپریشن ہو. بے ہوش ہوں گے زندہ بندہ دیکھ نہیں سکتا، ہوش میں بندہ ہوش والا بندہ دیکھ نہیں سکتا یہ سچویشن. لیکن سرکار کہتے ہیں کہ جب میرے سینے کو چیرا گیا اور میرا دل مبارک باہر نکالا تو میں دیکھ رہا تھا. اچھا سرکار تو دیکھ رہے تھے. اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ زندگی کے لیے دل کے اندر ہونے کے محتاج ہیں، لیکن زہرا کے بابا دل کے بھی محتاج نہیں. کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، میرے دل مبارک کو وہ غسل دے رہے تھے، میرے دل سے پانی کو پاک کر رہے تھے. میں تو یہ کہوں وہ جناب وہ پانی اوپر کے تالاب زمزم سے وہ سارا معاملہ ہوا. اور حضرت جبریل کیا کہتے ہیں؟ توجہ، حضرت جبریل، اور لکھا علماء نے کہ حضرت جبریل کہتے ہیں قلب شدید، کہ کیا دل تھا، کہ ہو جا دل. جبریل کہتے ہیں میں کدی تکے ہی نہیں، قلب شدید. اور وہ کہتے ہیں عینان تبصران، کہتے ہیں دل دے وچ دو اکھاں سن جڑیاں تکدیاں سن، دو آنکھیں تھی جو دیکھتی تھی، وہ اذنان دو کان تھے، وہ تسمان جو سنتے تھے. اللہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ جو سلام ہم پڑھتے ہیں نا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس کے بہت سارے شعر لکھے. حضور کے ہر عضو بدن پہ آپ نے شعر لکھا. ہونٹوں پر بولے تو کہنے لگے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی لذاقت پہ لاکھوں سلام. ہاتھ کی بات کی تو جس طرف اٹھ گیا غنی کر دیا، بحر موج سماعت پہ لاکھوں سلام. بازو کی بات کی تو کہنے جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ان بازیوں کی طاقت پہ. ہر عضو پر بات کی، ہر آنکھوں پر بات کی تو کہنے لگے اونچی نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت نے پورے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر صاحب شعر لکھے. لیکن جب دل کی بات آئی نا، دل کی، تو سنیں اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں. کہتے ہیں دل مصطفیٰ کا احمد رضا کی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن کہتے ہیں مگر یوں کہوں. کہتے ہیں دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں، دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں، غنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام. یعنی اس دل تے سلام ہوئے جڑا رب دے رازاں دا غنچہ ہے، رب دے راز سارے جدے وچ آ گئے نے، اس دل پر احمد رضا کا لاکھوں سلام ہو. دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں